بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا 9واں باب ہے امر کی بحث، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم فصل فی الامر پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ الامر فی اللغت قول القائل لغیرہ افعل، وفی الشرع تصرف الزام الفعل علی الغیر، وذکر بعض الائمة ان المراد بالامر یختص بهذه الصیغة واستحال ان یکون معناه ان حقیقت الامر یختص بهذه الصیغة، فإن الله تعالی متکلم فی الازل عندنا وكلامه امر ونهي واخبار واستخبار، واستحال وجود هذه الصيغه في الازل، واستحال ايضا ان يكون معناه ان المراد بالامر للامر يختص بهذه الصيغه، فان المراد للشارع بالامر وجوب الفعل على العبد وهو معنى الابتلاء عندنا، وقد ثبت الوجوب بدون هذه الصيغه، اليس انه وجب الايمان من لم تبلغه الدعوه بدون ورود السمع؟ قال ابو حنیفہ رحمه الله تعالى لو لم يبعث الله تعالى رسولا لوجب على العقلاء معرفته بعقولهم، فيحمل ذلك على أن المراد بالأمر يختص بهذه الصيغة في حق العبد في الشرعيات، حتى لا يكون فعل الرسول بمنزلة قوله افعلوا، ولا يلزم اعتقاد الوجوب به والمتابعة في أفعاله عليه السلام، انما تجب عند المواظبة وانتفاع دلیل الاختصاص۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ امر لغت میں کہنے والے کا کہنا ہے دوسرے سے افعل، اور شریعت میں فعل کو لازم کرنے کا تصرف کرنا ہے دوسرے پر، اور ذکر کیا ہے بعض ائمہ نے کہ مراد امر سے خاص ہے اس صیغہ کے ساتھ، اور محال ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ امر کی حقیقت اسی صیغہ کے ساتھ خاص ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ازل میں متکلم ہے ہمارے نزدیک، اور اللہ تعالیٰ کا کلام امر نہیں اخبار اور استخبار ہے، اور محال ہے اس صیغے کا پایا جانا ازل میں، اور یہ بھی محال ہے کہ اس کا معنی یہ ہو کہ مراد امر سے عامر کے لیے ہے کہ وہ اسی صیغہ کے ساتھ خاص ہے، اس لیے کہ مراد شارع کے لیے امر سے فعل کو واجب کرنا ہے بندے پر، اور یہ ابتلا کا معنی ہے ہمارے نزدیک، اور یہ وجوب اس صیغہ کے علاوہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ کیا یہ والی بات نہیں ہے کہ ایمان واجب ہوتا ہے اس شخص پر بھی جس پر دعوت نہ پہنچی ہو بغیر سننے کے پائے جانے کے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ رسولوں کو نہ بھیجتا تو تب بھی عقلاء پر اللہ تعالیٰ کی پہچان لازم تھی اپنی عقل کے ذریعے سے، لہذا محمول کیا جائے گا اس کو اس بات پر کہ مراد امر سے اس صیغہ کے ساتھ خاص ہے بندے کے حق میں شرعی مسائل میں، یہاں تک کہ رسول کا فعل رسول کے قول افعلوا کے مرتبہ پر نہیں ہوگا، اور نہ ہی وجوب کا اعتقاد رکھنا لازم ہوگا فعل رسول سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت وہ واجب ہوتی ہے ہمارے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پابندی کرنے سے اور اختصاص کی دلیل کے نہ پائے جانے کے وقت۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکے ہیں، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ یہاں سے 9واں باب شروع ہو رہا ہے۔ اس 9ویں باب میں امر اور مامور بھی کے بارے میں ساری تفصیل انشاءاللہ ایک ایک کر کے آتی رہے گی۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں امر کے لغوی معنی کی طرف۔ تو امر کا لغوی معنی یہ ہے قول القائل لغیرہ افعل علی سبیل الاستعلاء، یعنی کہنے والے کا دوسرے سے افعل، مطلب یہ کہ کوئی امر کا صیغہ بولنا علی سبیل الاستعلاء، اپنے آپ کو اوپر اور بلند سمجھتے ہوئے، خواہ حقیقت میں بلند ہو یا نہ ہو۔ یہ تو ہو گیا اس کا لغوی معنی۔ اب چلتے ہیں اس کی شرعی تعریف کی طرف۔ تو شرعی تعریف اس کی یہ کی گئی ہے تصرف الزام الفعل علی الغیر، یعنی فعل کو دوسرے پر لازم کرنے کا تصرف، اس کو امر کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو کہا نا صلی صلاۃ، نماز پڑھ، تو آپ دوسرے پر نماز کے پڑھنے کو لازم کرنے کا تصرف کر رہے ہیں، اس کو امر کہا جائے گا۔ اور اگر کسی کام کے نہ کرنے کے تصرف کو لازم کیا جائے تو وہ امر نہیں ہوگا، اس کو نہیں کہا جائے گا۔ جیسے اگر آپ کسی کو کہتے ہیں نا لا تشرب الخمر، کہ تو شراب نہ پی، تو اب یہاں پر بھی آپ تصرف تو لازم کر رہے ہیں لیکن کرنے کا نہیں بلکہ نہ کرنے کے تصرف کو لازم کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر آدمی اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر لیتا ہے، مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ میں 100 روزے رکھوں گا یا میں 10 روزے رکھوں گا، تو اس کو بھی امر نہیں کہا جائے گا۔ امر کہتے ہی اس کو ہیں کہ آپ کسی اور پر کسی تصرف یعنی کرنے کو لازم قرار دیں۔ اگر عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ امر لغوی معنی میں جو لغوی معنی ہے اس کا وہ یہ ہے کہ کہنے والا غیر سے کہے افعل، کہ تو یہ والا کام کر، اور شرعی معنی کیا ہے؟ فعل کے لازم کرنے کا تصرف کرنا علی الغیری۔ تو جب یہ کہا نا کہ فعل کے لازم کرنے کا تصرف کرنا، اس سے نہیں نکل جائے گا، کیونکہ نہیں میں الزام فعل نہیں ہوتا بلکہ الزام عدم فعل کا تصرف ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے علی الغیر کہہ کے نظر وغیرہ نکل جائے گا، کیونکہ جو نظر ہے، نظر میں غیر پر تصرف کو لازم نہیں کیا جاتا ہے بلکہ اپنے آپ پر تصرف کو لازم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، وَذَكَرَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَمْرِ يَخْتَصُّ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ۔ دیکھیں امر کی جو آپ نے اوپر تعریف پڑھ لی ہے نا کہ الزام فعل علی الغیر،
بعض ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو امر ہے یعنی دوسرے پر کسی فعل کو لازم کرنا ہے یہ صرف اسی صیغہ کے ساتھ خاص ہے۔ کس صیغہ کے ساتھ؟ افعل کے صیغہ کے ساتھ، یعنی افعل کے صیغہ کے ساتھ تو کسی دوسرے کے اوپر فعل کو لازم کرنے کا تصرف ہوگا، اس کے علاوہ تصرف نہیں ہوگا۔ اور یہ بعض ائمہ کون ہیں؟ بعض ائمہ سے مراد ہے یہاں پہ علامہ بزدوی اور علامہ سرخسی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ تو بعض ائمہ یہ مطلب فرماتے ہیں۔ صاحب کتاب یہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ جو قول ہے یہ والا قول درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر دو اعتراض ہوتے ہیں۔ ایک اعتراض اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ امر افعل کے صیغہ کے ساتھ ہی پایا جائے گا، اس کے بغیر نہیں پایا جائے گا، یہ والی بات درست نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ازل سے ہی متکلم ہے، ہمیشہ سے ہی۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ قدیم ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت کلام یہ بھی قدیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں امر ہے، نہیں ہے، اخبار ہے، استخبار ہے۔ اور آپ یہ کہتے ہیں کہ امر افعل صیغہ کے بغیر نہیں پایا جائے گا، تو پھر افعل صیغے کا بھی قدیم ہونا لازم آئے گا، ازل میں ہونا لازم آئے گا۔ حالانکہ جو افعل کا جو صیغہ ہے یہ جو حروف سے مل کر مرکب ہے، اور جو چیز مرکب ہو وہ حادث ہوتی ہے، وہ قدیم نہیں ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے کلام کا حادث ہونا یہ محال ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے کلام کا حادث ہونا محال ہے، اور جو چیز محال کو مستلزم ہو وہ خود بھی محال ہوتی ہے، لہذا آپ کا یہ کہنا کہ امر افعل کے بغیر نہیں پایا جاتا ہے، یہ والی بات خود محال اور ناجائز اور باطل ہے۔ ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ ذکر کیا بعض ائمہ نے کہ مراد امر سے خاص ہے اس صیغہ کے ساتھ واستحالہ، اور یہ والی بات محال ہے۔ کیوں؟ ایک وجہ یہ ہے کہ اس کا معنی تو یہ بنے گا کہ جو امر کی حقیقت اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اسی صیغہ کے ساتھ مختص ہے تو یہ بات درست نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ازل میں ہی متکلم ہے۔ ہمارے نزدیک اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ازل سے ہی صفت کلام ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ امر ہے، نہیں ہے، اخبار ہے، استخبار ہے، اور یہ والا جو صیغہ ہے اس کا ازل میں پائے جانا محال ہے۔ آگے دیکھیں، واستحال ایضاً ان یکون معناہ۔ بعض شارحین نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ امر سے جو عامر کی مراد ہے یعنی بندے پر وجوب فعل، وہ اسی صیغہ کے ساتھ تو ہوگی، اس صیغہ کے علاوہ شارع بندے پر کوئی چیز واجب اور لازم نہیں کریں گے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ائمہ نے جو یہ تشریح کی ہے امر کی، یہ والی بات بھی محال اور ناجائز ہے۔ وہ اس لیے کہ بندے پر جو وجوب فعل ہوتا ہے وہ ہمارے نزدیک ابتلاء اور آزمائش ہے، کہ اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتے ہیں کہ آیا وہ یہ والا کام کرتا ہے تو پھر اس کو ثواب دیا جائے گا، اور اگر وہ یہ والا کام نہیں کرتا ہے تو پھر اس کو اس کے اوپر عذاب دیا جائے گا۔ اور یہ جو آزمائش اور ابتلاء ہے یہ افعل کے صیغہ کے علاوہ بھی پائی جاتی ہے۔ وہ اس اعتبار سے کہ اگر کوئی شخص جنگل کے اندر رہتا ہو، بیابان میں رہتا ہو، کہ اس پر انبیاء کی دعوت نہ پہنچی ہو، تو ہمارے نزدیک اس پر بھی ایمان لانا واجب ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، وجوب تو پایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی عقل کے ذریعے سے خالق حقیقی کو پہچانے، قادر حقیقی کو پہچان کے اس کے اوپر ایمان لے کر آئے، تو یہاں پر وجوب تو پایا جا رہا ہے بندے کے اوپر، لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو افعل کا صیغہ نہیں پایا جا رہا ہے۔ تو جو آزمائش اور ابتلاء ہے یہ افعل کے صیغہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، افعل کے صیغہ کے علاوہ بھی پائی جاتی ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ والی بات بھی محال ہے کہ اس کا معنی یہ بنتا ہو کہ مراد امر سے عامر کی جو امر سے مراد ہوتی ہے نا، یعنی بندے پر وجوب فعل، وہ اسی صیغہ کے ساتھ خاص ہے۔ بعض شارحین یہ فرماتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ استحال ایضاً، یہ والی بات بھی محال ہے۔ وہ اس لیے کہ شارع کی امر سے جو مراد ہوتی ہے نا، وہ کیا ہوتی ہے؟ بندے پر وجوب فعل، اور بندے پر جو وجوب فعل ہے اس کا معنی ہمارے نزدیک ابتلاء ہے، بندے کی آزمائش کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ جو بندے کی آزمائش ہے، یا پھر اب یہ کہیں کہ یہ جو وجوب فعل ہے بندے پر، یہ اس صیغہ کے بغیر بھی پایا جاتا ہے، ثابت ہوتا ہے۔ کیا یہ والی بات واجب نہیں ہے کہ ایمان لانا اس شخص پر بھی واجب ہے جس کو دعوت نہ پہنچی ہو، بدون ورود سمع کے پائے جانے کے بغیر؟ سمع سے مراد یہ ہے کہ اس نے انبیاء سے یا اسی طریقے سے دین کے داعیوں سے انہوں نے ایمان لانے کی کوئی بات نہیں سنی ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ رسولوں کو نہ بھی بھیجتا تو تب بھی عقلاء پر، عقل مندوں پر یہ والی بات لازم تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی عقل کے ذریعے سے ہی پہچانے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں وجوب فعل تو پایا جا رہا ہے، لیکن شارع کی جانب سے افعل کا صیغہ نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، فَيُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَمْرِ، جب امر کے دو معنی وہ باطل ثابت ہو چکے ہیں، محال ثابت ہو چکے ہیں، تو ایک تیسرا معنی بھی بیان کیا گیا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تیسرا معنی ہے وہ تیسرا معنی یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ بندے کے اوپر مسائل شرعیہ فرعیہ میں جو کوئی کام کرنا واجب ہوتا ہے، یہ جو وجوب ہے یہ افعل کے صیغہ کے ساتھ ہی پایا جائے گا، افعل کے صیغہ کے علاوہ نہیں پایا جائے گا۔ تو جب ہم نے یہ کہا نا کہ شرعیہ فرعیہ میں، تو پھر اس سے ایک تو اعتقادی مسائل نکل گئے، اعتقادی مسائل کے اندر افعل کے صیغہ کی ضرورت نہیں ہے، اعتقادی مسائل میں وجوب افعل کے صیغہ کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب بندے پر وجوب کی ہم نے بات کی تو اس سے عامر نکل گیا، مطلب یہ کہ عامر یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یہ افعل کے صیغہ کی محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بندے پر افعل کے صیغہ کے علاوہ بھی کوئی چیز واجب و لازم کر سکتی ہے۔ تو جب مطلب یہ بنا کہ مسائل شرعیہ فرعیہ میں وجوب صرف اسی افعل کے صیغہ کے ساتھ خاص ہوگا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ فعل رسول قول رسول کے برابر نہیں ہو سکتا۔
یعنی جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افعل یا افعلو کے ذریعے سے وجوب ثابت کریں گے، یہ والا جو وجوب ہے یہ فعل رسول سے ثابت نہیں ہوگا، اور فعل رسول پر وجوب کا اعتقاد رکھنا بھی لازم نہیں ہوگا۔ امام صاحب اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہی مذہب اور موقف ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ اب اس کو اس بات کے اوپر محمول کیا جائے گا، مطلب یہ کہ جب امر کے دونوں معنی باطل ہو چکے ہیں، اب تیسرا معنی کیا ہے؟ تیسرا معنی یہ ہے کہ یہ جو امر کا جو وجوب افعل سے ثابت ہوگا، اس کو اس بات پر محمول کیا جائے گا کہ یہ جو امر سے مراد ہے یعنی وجوب فعل، یہ اسی صیغہ کے ساتھ خاص ہے بندے کے حق میں۔ بندے کے حق میں جو وجوب ثابت ہوگا وہ اسی صیغہ افعل سے ثابت ہوگا، لیکن ہر مسائل میں نہیں بلکہ شرعی فرعی مسائل کے اندر۔ شرعیات سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ یہاں سے مراد یہ ہے شرعی فرعی مسائل میں، یہاں تک کہ جو فعل رسول ہے یہ قول رسول افعلو کے مرتبہ پر نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر افعل یا افعلو فرمائیں گے تو اس سے تو وجوب ثابت ہوگا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل سے وجوب ثابت نہیں ہوگا، اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل سے اس کے اوپر وجوب کا اعتقاد رکھنا بھی لازم نہیں ہوگا۔ آگے دیکھیں، والمتابعۃ فی افعالہ، یہ ایک اعتراض اور اس کا جواب ہے۔ اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ فعل رسول سے وجوب ثابت نہیں ہوگا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے افعال ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع واجب ہے۔ اسی کا جواب یہاں سے دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق فعل میں اتباع واجب نہیں ہے، بلکہ ان افعال میں اتباع واجب ہے جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت پابندی فرمائی ہو، اس فعل کو ترک نہ کیا ہو، جیسا کہ نماز عید ہے، یہ اسی طریقے سے نماز وتر ہے، اور اسی طریقے سے وہ جو فعل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص بھی نہ ہو، جیسا کہ تہجد کی نماز ہے، یہ 4 سے زیادہ بیویوں سے نکاح کرنا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے، عام امت کے لیے نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلے گا جواب کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے جو وجوب ثابت ہوتا ہے وہ علی الاطلاق نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر شرائط ہیں، اس کے اندر قیودات ہیں، تو پھر اس سے تو وجوب ثابت ہوتا ہے، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر کے طور پہ افعل سے حکم فرمائیں گے اس سے وجوب ثابت ہو جائے گا بغیر شرائط و قیودات کے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع لازم ہوتی ہے وہ واجب ہوتی ہے ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشگی کرنے سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس فعل کی خاص ہونے کی دلیل کے نہ پائے جانے کے وقت، یعنی کوئی دلیل ایسی ہونی چاہیے جس سے یہ والی بات ثابت ہوتی ہو کہ یہ جو فعل ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے۔